السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 4 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جو مہر رہتا تھا وہ مہر کس پر حق ہے؟ عورت پر حق ہے۔ جس کے نکاح ہو رہا ہے، جو اس کو مہر دیا جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر اسی کا ہی حق ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، مہر وہ خود رکھ لیتے تھے، نہیں تو کیا کرتے، نندوں کا حق ہے، نندوں کو دینے لگا دیتے، نہیں تو پھر کیا کرتے، مسجدوں میں چندہ پھاڑ دیتے، ہے نا، ایسا کر کے اس سے وہ مال نکلوا لیتے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ جو رقم ہے وہ خود رکھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی فعل سے تشنیع کی تردید کی اور مسلمانوں کو حکم دیا۔ یہ ان کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تھا، عورت کے پاس سے جو مہر لے لیتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو رواج تھا ان کے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم اس میں نازل فرمایا کہ زمانے کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ شادی کے وقت عورتوں کا مہر ضرور متعین کرے۔ شادی کے وقت مہر مقرر کرنا ضرور ہے، یہ لازمی ہے، اور ان کا حق ان کو ضرور دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اگر وہ خوشی سے اپنے شوہر کو دیتی ہے، کوئی شوہر کے پاس دھندے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو بیوی دے دیتی ہے نا، بھائی اس سے دھندا کرو چلو، تو اگر وہ خوشی سے اگر اسے دے دے تو وہ شوہر کو لینا جائز ہے۔ اگر شوہر کی کمزوری دیکھ کر اگر بیوی نے معاف کر دی تو بھی بہتر ہے، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس سے مرنے کے ٹائم معاف کروانا زبردستی کہ اب یہ مر رہا ہے اس کو معاف کر دو، اور وہ جیتے جی جان بوجھ کر نہیں دینا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ پوری زندگی میں تمہارے پاس مال ہی نہیں آیا ہو، ہے نا، مال آتا ہے لیکن دینے کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں کو ان کا مہر وہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے معاف کروانا زبردستی، یہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ عورت خوشی سے معاف کر دے یا پھر اپنا مال اپنے شوہر کو دے دے کہ بھئی یہ تم استعمال کرو، تو یہ جائز ہو جائے گا مرد کے لیے۔ لیکن اگر وہ زبردستی لیں گا یا کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کر اس سے وصول کریں گا تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے ایسا کرتی ہے، یعنی وہ اس سے ڈر کر رہی ہے، اس کے برا اگر میں نہیں دوں گی تو مجھے مار پیٹ کریں گا یا مجھے چھوڑ دیں گا، یا اور بھی کچھ اس کے دل میں خوف ہوگا، ایسا سوچ کے وہ کرتی ہے، تو وہ بھی مال جو ہے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا، اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ورزی ہوں گی۔ ایسا اگر وہ قبول کر لیتا ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو دے رہی ہے، تو ایسا مال آدمی کے لیے جائز نہیں، اور قرآن کی تعلیم یعنی دین کے خلاف یہ بات ہو جائیں گی۔ اور مہر کے تعلق سے ایک یہ بھی بات ہے کہ مہر جو آدمی ہے اس کی حیثیت کے مطابق رکھا جائے۔ دیکھو قرآن مجید میں مہر دینے کا حکم دیا گیا ہے نا، اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، تفصیل ہم کو حدیث سے ملیں گی، یعنی کتنی بھی دے سکتے ہیں، اس کی حد مقرر نہیں کی ہے، تو ہم نا مہر کتنا بھی رکھ سکتے ہیں، اور کم بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کی حد نہیں بتائی گئی ہے، لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ انسان جو جس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کا جو مہر وہ مقرر ہوگا تو اس کے حیثیت کے حساب سے ہوگا۔ وہ بہت مالدار ہے اور مہر رکھنا چھوٹا سا 5,000، کروڑوں کا مالک ہے لیکن 5,000 مہر رکھ رہا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر بیچارہ غریب ہے اس کی مہر رکھ دے رہے 1 لاکھ 2 لاکھ تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ کہاں سے دیں گا بیچارہ۔ تو ایسے مہر نہیں رکھنا، بلکہ اس کی جو طاقت ہے جتنی اتنے مہر اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ آسانی سے وہ مہر دے سکے۔ اور کئی جگہ ایسے بھی رواج آ گئے کہ ادھار میں مہر رکھا جاتا تاکہ یہ بچی کو طلاق نہ دے،
अब अब उस पे जुल्म हो रहा है, अब वो तलाक इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे को महर देना पड़ेगा, तो ये भी तो गलत है ना। जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना महर रखो और नकदी में दे दो, बात खत्म होगी। यानी निकाह आसान हो गया, जिना को मुश्किल कर दी, जिना आसान हो गया है और निकाह को मुश्किल कर दिए, इसलिए हमारे माशरे में गंदगी फैल रही है। तो हमको निकाह को आसान करना है, जिसकी जैसी जितनी हैसियत है उतना ही हमको महर रखना है। और आगे अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 20 में फरमाया, वइन अरद तुमुस्तिबदाला जौजी मकाना जौजु आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजु मिन्हु शैया अताखुजुनहु बुहताना व इस्मन मुबीना। और अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम उनमें से किसी को एक खजाना ना दे सको तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो, क्या तुम इसे बहतान लगाकर सही गुनाह करके लोगे? यानी तुमने उसके साथ कितना भी खजाना दे चुके हो, यानी किसी बीवी को पहली बीवी को हमने लाया है, उसके नाम पे हमने तमाम हमारी जायदाद लिख दी है, उसे तोहफे में दे दिया है, फिर हम दूसरी बीवी ला रहे हैं, तो वो पहली बीवी को जितना दे चुके हो वो हमको वापस लेना जायज नहीं है। अब वापस लेना है तो क्या करते हैं, तोहमत लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, है ना, ऐसा करके ताकि वो माल उनका वापस उससे निकल जाए। तो इस तरीके के तोहमत लगाकर उससे माल निकलवाना ये जायज नहीं है। ये कुरान की आयत से वही है। फिर से एक बार मैं आयत पढ़ूंगी, अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम उनमें से किसी को एक खजाना दे चुके हो तो उनमें से कुछ भी वापस ना लो, क्या तुम उसे बहतान लगाकर और सही गुनाह करके लोगे? यानी गुनाह पर गुनाह करके, बहतान लगाकर, तोहमतें लगाकर तुम उसे वापस लोगे? तुमको दूसरी बीवी लाना है, लाओ, लेकिन जो इसको दे चुके वो उसी का हो गया। ठीक है, इसकी मिसाल एक कुत्ते की जैसी है ना, कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, भले ये तो मियाँ बीवी के महर के बारे में बात है, और कुछ तोहफे ताहफ जो शोहर अपनी जिंदगी में बीवी को देता है उसके मुतालिक बात है, लेकिन वैसे भी हम कोई काम वाली को या कोई रिश्तेदार को या सहेली को और भी किसी को हम मदद के तौर पर कुछ माल दे देते हैं या कुछ उसकी मदद कर देते हैं ना, फिर हमारा टाइम आता है तो हम उस पर उम्मीद लगाते हैं ना, हमने इसका काम निकाले थे, हमने इसको दिए थे, ये भी हमको दे, ये भी जायज नहीं। हमने किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए, तो अल्लाह पर छोड़ दे, उसका अज्र हमको अल्लाह ताला अता करेंगे। वो क्या देगा हमको? क्या हमारा काम निकलवाएगा? अगर हम अल्लाह पे छोड़ देंगे तो हमारा काम अल्लाह ताला निकलवा देगा, अल्लाह ताला हमारा अपनी तरफ से अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और जिसकी अल्लाह ताला मदद करे उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा, अगर हम किसी पे एकदम मुंह से एकदम हम बोलते हैं ना, हमने दिए तुमने नहीं दिए, तो बहुत निचले दर्जे की बात होगी कि जबान से उसको ऐसा बोल देना। लेकिन दूसरे दर्जा ये है कि किसी को हम ऐसे नजरों से देखें कि यानी हमने किसी पे एहसान किया और उसे कुछ काम निकलवाना है और बेचारा कोई वजह से नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको इसी निगाह से देखते हैं कि उसकी मुंडी हमारे सामने नीचे हो जाती है। तो ऐसा भी हमारा जो है तोहफे ताइफ जो भी हम उसको देते हैं वो सब क्या होता है, दुनिया में जाया हो जाता है। हम अल्लाह के लिए दिए, अल्लाह से उसका अज्र का हकदार हम अल्लाह से हम उसका अज्र मांगेंगे, ना के बंदे से। दे दिए, बात खत्म, भूल जाना है। वो क्या बोलते हैं, कहावत है ना, नेकी करो दरिया में डाल, इस तरीके का मामला हमारा होना चाहिए, चाहे वो बीवी रहे या और कोई भी रिश्तेदार रहे। ठीक है, फिर आगे हदीस आ रही है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया उसे कुछ दो, यानी महर देना है, उसे कुछ दो। हालांकि हजरत अली की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत गरीब थे, वो आखिरी तक गरीब रहे। उन्होंने दुनिया कमाने में ज्यादा टाइम सर्फ नहीं किया, तो भी कमा सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि तुम एक इंसान को मोमिन बना देना सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा कीमती है। तो वो इस बात को लेकर ही दुनिया के मालो दौलत में ज्यादा ध्यान ना देते हुए दीन की तरफ ज्यादा ध्यान दिए, इसलिए वो आखिरी तक क्या रहे, गरीब रहे। वो तो अब उनके निकाह का टाइम आया हजरत अली का। हालांकि उनकी हालत बहुत खस्ता थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बड़े हुए थे, पले बड़े है ना, वही हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया कि उसे कुछ दो। इससे क्या पता चलता, जब निकाह करे तो औरत को कुछ न कुछ देना चाहिए जिसका नाम महर है। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर आपने फरमाया तेरी हतमी जर कहाँ है,
جو ذرہ جو جنگ میں پہنی جاتی تھی وہ کہاں ہے؟ گھوڑا بھی تھا اور ذرہ تھی اور تلوار تھی. تو تلوار اور گھوڑا تو کام آئے گا جنگ میں، لیکن ذرہ تم اس کو کہاں ہے وہ پوچھا گیا. پھر وہ ذرہ انہوں نے بیچی اور اس سے جو پیسہ آیا تو پیسہ انہوں نے مہر میں بھی رکھا اور کچھ کھجورے منگوائے، کچھ خوشبو منگوائی گئی، اسی سے ان کا نکاح ہوا. تو یہ ذرہ کون خریدا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی. پھر شادی میں تحفے تن وہ ذرہ ان کو واپس بھی دے دی تھی. تو یہ ہوتا انڈائریکٹلی اپنے بھائی کی مدد کرنا. ایک کے سامنے جا کے مدد کرتے تاکہ ہماری بھی عزت اس کے دل میں بڑھ جائے نا، ہماری یہ نیت ہوتی ہے. تو ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایسے سوچنے سے ہمارا جو کیا کرا ہے وہ غارت ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم انڈائریکٹلی بھی ہمارے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور اس کی مدد بھی ہو جائے. سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، نکاح کر وہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے تو لوہے کی انگوٹھی دو مہر میں اور پھر نکاح کرو. تو انہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. بس اسی پر یہ حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات کا حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا 12 اقیہ اور 1 نش. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، جانتے ہو نش کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصف اقیہ اور یہ سارا یعنی 12.5 اقیہ 500 درہم بنتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کا حق مہر تھا. اب ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کا کلمے کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے. یعنی خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جبھی تو وہ مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو. آدمی پر حق ہے کہ وہ اسے بیوی کے لیے گھر، کپڑا اور کھانا مہیا کرے اور خادمہ کا بھی انتظام کرے. یہ بھی کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے عیش و آرام کا بھی انتظام کرے، خادمہ کا بھی انتظام کرے، کیونکہ ایک عورت اتنے بڑے گھر کا کام نہیں کر سکتی ہے، پھر آل اولاد بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی حکم ہے. اور آدمی اچھا ہے کہ نہیں ہے اس کی گواہی عورت سے لی گئی ہے، کیونکہ عورت آدمی کے ماتحت ہوتی ہے، اور عورت آدمی کے ماتحت ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے. کیونکہ جب ہمارے کوئی ماتحت رہتا ہے نا، جیسا کہ ماتحت کس کو بولتے، جیسے ہمارے غلام ہے نا، وہ ہمارے سے کم ہوتے، ہمارے آرڈر پہ کام کرتے، ہم ان پہ ظلم زیادتی کرنے کے لیے ڈرتے نہیں ہیں. اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے خاص خصوصاً کہ عورت کے متعلق ڈرا کرو، کیونکہ وہ عورت جو ہے آدمی کے ماتحت رہتی ہے، شوہر کے ماتحت رہتی ہے، تو اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس کو گھر میں رانی بنا کر رکھا جائے. یہ حکم ہے عورتوں کے لیے، یہ عزت دی گئی اسلام میں عورت کو. اور عورت کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے بارے میں ہم کو جاننا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کی عورت کا بیان لیا جائے. اس کی عورت اگر بیان دیں گی کہ شوہر میرا اچھا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سچ میں اچھا ہے. کیونکہ دوسروں کے ساتھ تو کوئی بھی اچھا رہتا ہے، لیکن جو ہمارے ماتحت رہتے ہیں نا، ان کو پتا رہتا ہے کہ ہمارا نیچر کیسا ہے. ٹھیک ہے، اسی پر ہماری آیت ختم ہوئی. اب آیت نمبر 5 اور 6 دونوں ایک ساتھ لیں گے. سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے، اور بے سمجھو
کو اپنا مال نہ دو. بے سمجھے مطلب بیوقوف, کم دماغ. جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنا ہے, اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو, اور ان سے اچھی بات کہو, اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے. آزماتے رہو مطلب ان کو سکھاتے رہو. بلوغت یعنی ان کی سمجھ بوجھ کو پہنچ جائے. پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو, اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلد کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے, جو غنی ہو وہ بہت بچے, اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے. پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو, اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے. یعنی یہاں پہ جو غنی ہو تو وہ بہت بچے, یعنی جو مالدار ہے تو اس کے پیسے کو ہاتھ نہ لگا. اس کو کیا ضرورت ہے نا, جب تیرے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھو اتنی دولت سے نوازا ہے, تو یتیم کے مال پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بات ہے. اور جو محتاج ہو تو وہ پہچانے طریقے سے کھا لے. پہچانے طریقے سے کھا لے مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا لے. جتنا ہمارے, اب ہم اس کے مال پہ کام کر رہے ہیں, اس کا مال ہم سنبھال رہے ہیں, تو ہمارا ٹائم اتنا اس میں ویسٹ ہو رہا ہے نا. اگر ہمارا ٹائم اس میں نہیں جاتا تو ہم دوسری جگہ کما لیتے ہیں. تو اسی لیے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے کہ تو ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تو جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں پورا کھا کے بیٹھ جائے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا, تو وہ جلدی وہ اس کو مال کو کھا لیتا ہے. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب اس کو دیکھیں گے بہت ہی تفصیل سے ہم انشاءاللہ حدیثوں اور قرآن کی دلیل سے, کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بے عقلوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے دیا جائے. یعنی بے عقلوں, یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ بے عقل ہوتے ہیں نا, پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 17-18 سال کے, تو بھی ان کو اتنی عقل نہیں آتی ہے, تو ان کو بے عقل کس لیے کہا گیا کہ ان کو سمجھداری کم ہوتی ہے. تو ان کو مال دے کر ان کو سکھایا جائے. مال سے جب وہ اگر بزنس کرے تو نقصان بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے. جو نیا آتا ہے بزنس میں, اس کو بزنس کی اتنی تجربہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پہلے سکھایا جائے, اس کے بعد اس کا مال اس کو دے دیا جائے. ایسا نہیں کہ اس کو سکھائے نہیں کچھ نہیں, اور وہ جو ایسا بڑا ہوا اور اس کا مال اس کو دے دیا اور اپنا پلہ جھاڑ لیے. اس سے کیا ہوگا, بیچارہ سکھا ہوا نہیں رہے گا تو مال کو خود ہی برباد کر دے گا. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی دخل موجود رہے گا. یہ پابندی کئی اسباب سے لگتی ہے. کبھی کم سنی کی وجہ سے بھی انسان بیوقوف کم عقل ہوتا ہے. کبھی جنون کی وجہ سے, یعنی کوئی جنون آ جاتا ہے جو پاگل رہتا ہے وہ. کبھی کم عقلی اور بے دینی کی وجہ سے, اور کبھی افلاس کے سبب. ایک تو کم عقلی بے وقوفی الگ ہوگی. کم سنی میں جو تجربہ کم ہوتا ہے وہ, اس میں عقل بھی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی ہے نا, کم سنی. جنون یعنی پاگل. کبھی کم عقل یعنی بے وقوف ہے نا, بے وقوف کو بھی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی. اور بے دینی یعنی اس کو دین کی کوئی خبر نہ ہو وہ. اور کبھی اسلاف یعنی زیادہ کا خرچ کرنے والا ہے نا. تو ایسی اگر اس کے اندر عادت ہے, پہلے اس کو سدھارو, اس کو سمجھا, اس کو لائن پر لا, اس کے بعد اس کا مال اس کے ہاتھ میں دو. یہ پابندی ایسے شخص پر لاگو ہوں گی جس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو, تاکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور ولا السفهاء اموالکم. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. دیکھو کون سے 3, ابھی تک ہم نے کیا پڑھے تھے, جن 3 ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھے تھے جس کی دعا قبول ہوتی ہے نا. لیکن اب ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے, ایسے گنہگار کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا, بھلے نہ وہ تہجد میں اٹھ کے کیوں نہیں مانگ لیتا. تو وہ کون ہے؟ نمبر 1 وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے. دیکھو بے حیا عورت کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. اس بات کے علاوہ یہ بات یہاں پہ گواہی دے رہی ہے, حدیث یہاں گواہی دے رہی ہے. اگر اس کی بیوی بے حیا ہے, اگر اس کو طلاق نہیں دیا تو کیا ہوگا, اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی, اس کی نسل میں بے حیائی آ جائے گی. کیونکہ عورت کے پاس دین آ گیا تو تمام گھر والوں کے پاس دین آتا. عورت کے پاس اگر بے حیائی آ گئی یا گناہ آ گیا تو تمام لوگوں کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے. کیونکہ گھر کے بچے جو ہوتے ہیں, گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں. ماں کے پاس ہی بچے پلتے ہیں نا, باپ بھلے رہتا ہے لیکن صبح 2-3 گھنٹے,
شام کو 2-3 گھنٹے پھر سو جاتے ہیں, پھر اٹھ کے پھر چلا جاتا ہے وہ اپنے کام پر. ہاتھ میں کس کے رہتے ہیں؟ گھر اور اولاد عورت کے ہاتھ میں رہتے ہیں. اس لیے بے حیا عورت اگر ہے, اس کی بات اگر کھل گئی تو فضول تہمت نہیں لگانا ہے. اگر اس کی بات سامنے آ گئی ہے اور سچ ہے وہ کہ صحیح میں بے حیا ہے اور یہ لائق نہیں ہے نکاح میں رکھنے کی, تو پھر اس کو طلاق دینا ہی ضروری ہو جائے گا اس کے لیے. اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنائے, یعنی اگر فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو گواہ بنانا ضروری ہے. یا ایسے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا کہ کسی سے قرض لیا ہو اور وہ گواہ نہ بنائے ہو اور اس کی وجہ سے فتنہ فساد ہو رہا ہے اور خاندان سے امن ہٹ گیا ہو, تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے ایسے آدمی کی جس کی بیوی بے حیا ہے اور اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دوسرا وہ جو قرض لے اور اس پہ گواہ نہ بنائے, اس کی وجہ سے خاندان میں فتنے فساد ہو رہے ہیں, امن قائم نہیں ہو پا رہا ہے, تو ایسے بھی شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور تیسرا اور آخری ہے کہ وہ شخص جس نے کسی بے وقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا. اگر ہمارے پاس یتیم ہے, اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کا مال ہمارے پاس ہے, تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پورا مال نہیں کھانا ہے ہم کو, لیکن ہم اس کے مال کو ہم سنبھال رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں ہماری ضرورت کے مطابق. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے, سمجھداری کو پہنچ جائے, اس کو سکھایا جائے اطمینان سے, اس کے بعد اس کا مال اس کے ہاتھ میں دیا جائے. نہیں تو اگر اس کو کم سینی میں مال دے دیں گے تو وہ اڑا دے گا, سمجھ نہیں آئیں گی, اور بنا سکھائی دیں گے تو وہ دھندے میں وہ برباد کر دے گا. تو ایسے شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, حالانکہ وہ تہجد میں اٹھ کے بھی مانگ لے. یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو. پھر آگے ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. بلوغت کی ایک نشانی احتلام ہے, یعنی وہ ایسا خواب دیکھنے لگے جس سے اس ٹپکنے والے پانی کا انزال ہو جائے, جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں. یعنی جب بچے یتیم کب بولے جائیں گے؟ جب وہ چھوٹے ہوں گے, بے سہارا ہوں گے, تو وہ یتیم بولے جائیں گے. لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے, یعنی شادی کی عمر کو جو پہنچ جاتا ہے انسان, شادی کی باتیں جو سمجھنے لگتی ہے جو بچے کو, تو جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیمی اس کے پاس سے ہٹ جاتی ہے. وہ اس کو سمجھ آ گئی ہے, اب اس کا گھر بار کام دھندا وہ سنبھال سکتا ہے, تو اس ایسے کے ہاتھ میں اس کا مال دے سکتے ہیں. اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرط مرفوع قلم ہے. مرفوع قلم یعنی جس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. مرفوع قلم مطلب جس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. وہ 3 شخص ایسے ہیں. اب کون کون ہے دیکھو. نمبر 1, بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. جب وہ بچہ ہے جب تک بالغ نہ ہو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اگر وہ گناہ کر بھی لیا تو نہیں لکھے جائیں گے. نمبر 2, سویا ہوا یہاں تک وہ بیدار ہو جائے. جیسا کہ ہم لوگ رات میں سوتے ہیں, دن میں سوتے ہیں نا, تو وہ سونے میں ہمارے سے اگر کچھ ہو جائے نیند کی حالت میں, کیونکہ ہم کو ہوش نہیں ہے, یا بے ہوشی کی حالت میں, تو جب بھی گناہ نہیں لکھے جاتے. اور نمبر 3, مجنون یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے. جو پاگل ہوتا ہے نا, اس کے بھی گناہ نہیں لکھے جاتے جب تک وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض کے نزدیک بلوغت کی ایک نشانی عمر کا 15 سال ہو جانا ہے. یعنی بالغ ہونے کا ایک نشانی اگر سال سے دیکھا جائے, کوئی علماء کے نزدیک ہے تو وہ ہے 15 سال. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا, مگر میری عمر اس وقت 14 سال تھی, تو آپ نے مجھے اجازت نہ دی. پھر جب خندق کے لیے میرا جائزہ لیا گیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی, آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی. نافع رحمت اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جب یہ حدیث پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ بچے اور بڑے میں یہی فرق ہے. بچہ کب تک رہے گا, معصوم کب تک رہے گا, جب تک وہ اپنی شادی کی عمر کو نہ پہنچ جائے. تو شادی کی عمر کہاں ہے, 15 سال. بلاغت کی عمر, بلاغت یعنی عورت کا تو سمجھ میں آ جاتا کہ کب بالغ ہوتی ہے, جب اس کو حیض آ جائے تو بالغ ہو جاتی ہے. لیکن لڑکے کا نہیں پتا چلتا ہے, تو لڑکی کی عمر یہاں 15 سال بتائی جا رہی ہے. اگر 15 سال کا بچہ ہو گیا تو سمجھ جانا وہ
اس کے گناہ بھی لکھے جائیں گے، اور بالغ بھی ہو گیا، اس کا مال بھی اسے دیا جا سکتا ہے، اور اس سے پردہ کرنے کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہم اتنا دھیان نہیں دیتے نا، لیکن جب 15 سال کا بچہ ہو گیا تو پھر اس پہ دھیان دینا چاہیے، اس سے پردہ سختی سے کرنا چاہیے. 10 سال کی عمر سے ہی ذرا سا شروع کر دینا، پہلے ہی پردہ کرنا، تھوڑا سا کم نکلنا ہے نا، کم چھوڑو، اتنے بڑے بچوں کو آن نہیں دینا، اس طریقے کی پابندیاں پہلے سے لگانا ہے، لیکن 15 سال کے بعد تو سختی کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح بلوغت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ زیر ناف بال اگائے. زیر ناف اگر بال اگائے تو بھی بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے. سیدنا عطیہ قرظئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریظہ کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو جس کے زیر ناف بال اگے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا. میں ان میں سے تھا جس کے بال ابھی نہیں اگے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا. یعنی جو جنگ میں پکڑے جاتے تھے ان کو اتنا سختی سے دیکھا جاتا تھا کہ کہیں بچے ہمارے ہاتھ سے نہ قتل ہو جائیں، حالانکہ وہ اللہ کے دین کے لیے ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے لڑ رہے تھے. اس پہ بھی رحم کیا جا رہا ہے، اگر یہ بالغ نہیں ہے تو اس کو نہ مارا جائے. اگر بچے کو نہیں مارتے تھے، بوڑھوں کو نہیں مارتے تھے، عورتوں کو نہیں مارتے تھے، تو یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ بالغ ہے کہ نہیں، اس کے بعد اس کو مارا جاتا تھا. تو یہاں پہ ایک کی گواہی مل رہی ہے کہ میرے بال زیر ناف کے نہیں اگے تھے، اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. اب آگے ہے ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف. جانا پہچانا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے لے لے. دوسرا یہ کہ کم از کم جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے لے لے، یعنی ضرورت کے مطابق وہ مال لے سکتے ہیں ہم اس کے اندر سے. اگر ہمارے پاس مال آلریڈی ہے، ہم مالدار ہے، تو پھر فری میں اس کے مال کو سنبھال لے، کوئی مطلب نہیں اس کے مال کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہم کو دے رکھی ہے، وہی ہم سے نہیں سنبھل گئی نا، اللہ کا دیا ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہوتا ہے اور اس کا مال وہ سنبھال رہا ہوتا ہے تو اس میں سے وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیات ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر ولی نادار اور حاجت مند ہو تو مناسب طور پر بقدر خدمت یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو. نیت میں فساد نہ ہو تو وہ ضرورت کے مطابق لے سکتے. بیٹا پانی لگ گیا تو ضرورت کے مطابق وہ اس میں سے لے سکتا ہے. یہ حدیثوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتے جا رہی ہوں تاکہ ہماری بات جو ہے بہت ہی پکی ہو جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. اور ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے. آپ نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف نہ کرو اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچاؤ. حسین راوی کو شک ہے کہ یا آپ نے فرمایا اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال خرچ مت کرو، یعنی اس کے مال سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری محنت اس کا مال ہم ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں لینا چاہیے کہ ہماری ضرورت بھی پوری اور ہمارا مال جمع ہو رہا ہے، یہ بھی ایک حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا ہمارا مال بچا کر رکھنا چاہیے اور اس کے مال میں سے کھانا چاہیے، یہ بھی بہت ہی ذلیل حرکت ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. یتیم کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے. اس آیت میں اللہ نے گواہیوں کی تعداد مقرر نہیں کی، البتہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد 2 مقرر کی ہے. ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں، جیسا کہ اسما باجی نے بیان کیے تھے کہ اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو 2 مرد، اگر ایک مرد مل رہا ہے تو پھر ایک مرد 2 عورتیں، ہے نا. عورتوں کی وضاحت انہیں کر دی تھی کہ ایک مرد کے بدلے 2 عورتوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے، یہ اسما باجی نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے واضح کیا تھا. آج میں اس کے بحث میں نہیں پڑھوں گی، صرف میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان یضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہ میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ یعنی آدمی کے مقابلے میں عورت کے ذہن میں زیادہ بھلاوا آتا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ عورت زیادہ بھولتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے زندگی میں ایک نفاس آتا ہے جو بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے، وہ اس میں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور دوسرا حیض جو ہوتا ہے اس میں بھی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس لیے بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے مرد کو بھی ہوتی ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو عورت کو زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے 2 عورت کو پسند کیا گیا۔ اور پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کو اچھا لگتا ہے ہم اس کو پکڑ کے لا لیں۔ پسند کرنے سے مطلب یہ جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور دیندار ہو، اس کو بلایا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا خوف اگر اس کے دل میں رہے گا تو غلط گواہی، جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے گا۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ پسند جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ کہ جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگے، میعاد یعنی اپنے بالغ ہونے کو پہنچنے لگے، تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گواہ بنانے کا، تم کو بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اگر تم نے یتیم کے مال سے کچھ رکھ لیا اور گواہ وغیرہ تمہاری خیانت کو نہ پکڑ سکے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ تمہاری ہر خیانت اس کے علم میں ہوں گی اور وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا صَائِبِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہے۔ اگر تم نے ایسی خیانت کی ہو جس کا پتہ کوئی بھی نہیں لگا سکا قیامت تک، اور تم بچ گئے اور زندگی میں اس کا فائدہ بھی اٹھا لیے اور دنیا میں عزت سے رہے اور لوگ تم کو عزت سے نگاہ سے دیکھتے رہے، اور تم نے اس میں سے خیانت بھی کر لی، اس میں کامیاب بھی ہو گئے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم بچ گئے، تم کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن۔ ایک یہاں پہ یہ آیت دی گئی سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اللہ اسے لے آئیں گا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس پہ ایک حدیث دیکھیں گے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، سو میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا۔ پھر آگے کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 7 اور 8 ایک ساتھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ علیہ۔ ترجمہ ہے، مردوں کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورت کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے، ان میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہو تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ دیکھو یہ وراثت کے بارے میں آ رہا ہے، یہ بہت ہارڈ آیتیں ہیں تو اس کو بہت دھیان سے سنیں، اور اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آیا تو ریکارڈنگ بار بار سنیں تاکہ تمہارے سمجھ میں یہ سب باتیں آ جائے، کیونکہ یہ اب ہارڈ آیتیں شروع ہو گئی، تقسیم کے بارے میں، وراثت کے بارے میں۔ یہ میرے کو بھی یہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا، اسی لیے
अब इसको देखेंगे हम। यतीमों के माल का हुक्म बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने मेराथ का हुक्म और वर्षा के दरमियान उसकी तकसीम की कैफियत बयान करना शुरू की। आयत में औरतों का नाम मुस्तकिल तौर पर लेने पर मकसद ये है कि खास तौर पर औरत का नाम लेने का मतलब ये है कि जमाने जाहिलियत की खबीस रस्म की तरदीद है। अब जमाने जाहिलियत में औरतों की विरासत उनको नहीं दी जाती थी, रस्म थी, एक खबीस रस्म, यानी एक बहुत नापसंदीदा रस्म थी वो, कि वो लोग औरतों और बच्चों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते थे। और इस तरह भी इशारा है कि मर्दों और औरतों के हिस्सों में फर्क है। औरतों और मर्दों के हिस्से में फर्क है, हमारे अभी शरीयत में भी फर्क है। मर्द का हिस्सा एक है तो औरत का आधा है। जैसा मर्द को 100 रुपए मिलेंगे तो औरत को 50 मिलेंगे। तो ये आयत में कैसा दिया है, मर्द का हिस्सा है 2 औरतों के बराबर है, तो नहीं, एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। तो इसमें फर्क है, ये भी इशारा है। और एक ये भी जाहिलियत की तरदीद की गई, जमाने जाहिलियत की, क्यों बच्चों और औरतों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था। देखो इस्लाम में आने के बाद औरत को कितनी इज्जत मिली। पहले औरतों को बहुत हकारत से देखा जाता था, बच्चियां होती थी उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसका हिस्सा नहीं निकलता था, उसको जुल्म सितम होता था, बहुत बहुत बेइज्जत किया जाता था औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। लेकिन इस्लाम में औरत को बहुत इज्जत दी, बहुत ऊंचा उठाया, यहाँ तक के माँ बाप से भी ज्यादा माँ का हक अल्लाह ताला ने रख दिया कि उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उसका एहतराम बढ़ाने के लिए माँ का हक बाप से भी ज्यादा है। क्योंकि एक हदीस हमको बहुत ही मशहूर और मारूफ है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज्यादा हक मुझ पे किसका है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ का, दूसरी बार फिर तेरी माँ का, तीसरी बार तो तेरी माँ का, फिर चौथी बार क्या कहा, तेरे अब्बू का। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ का हक ज्यादा है, बाप का कम है। ठीक है, तो ये इस्लाम ने औरत को बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा, बहुत एहतराम से नवाजा। और पर्दा करने का जो हुक्म दिया उसमें भी ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने औरतों को ज्यादा इज्जत से नवाजा। क्योंकि देखो कोई भी चीज, अगर कोई मामूली चीज होती है ना, कोई जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो हम कहीं भी रख देते हैं ना, हमको पता है कोई नहीं उठाने वाला, ये जो जिसकी कोई कीमत नहीं होती है कहीं भी रख। लेकिन जो कीमती होती है, जैसा कि हीरा और डायमंड अगर हमारे पास रहे तो हम कहीं भी रख देंगे क्या उसको? नहीं, वो चोरी होने का डर लगेगा हमको, नहीं इसको कोई भी उठा लेंगे, इसको चोरी कर लेगा, क्योंकि है जितना खूबसूरत हो, वो छुपा कर रखने वाली चीज है। तो वो हीरा हम है, वो औरतें हैं, इसीलिए औरतों को छुपा कर रखने का हुक्म दिया गया, जिसको पर्दा कहते हैं। आज की हमारी बहनें जो पर्दा करने से गुजर करती हैं, उसको अपनी तरक्की में खलल समझती, मतलब तरक्की में वो रुकावट समझती है, और पर्दा करने को, बुर्का पहनने को अपनी खूबसूरती में कम समझती है, और अपनी जिल्लत समझती है उसमें कि वो पर्दा करा रही है। लेकिन पर्दा करने में ज्यादा इज्जत है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बहन हमारी जा रही है बिना भुरके के, एक जा रही है भुरका पहन कर जा रही है, और एक बिना भुरके के जा रही है। अगर बदमाश पोटे अगर खड़े होंगे वहां, तो किसको छेड़ेंगे? बिना भुरके वाली औरत को छेड़ेंगे, भुरके वाली को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पाकबाज है, इसको ये सब नहीं चलता, इसलिए इतनी अपने ओढ़ लपेट कर ये निकली है, ये बहुत इज्जतदार औरत है, ये समझेंगे। और ये जो जाएंगी उसको खराब औरत समझेंगे, जब तो वो निकली है ऐसे लिबास में, ताकि लोग उसको देखें। तो ऐसी सोच बनती है आदमियों के दिलों में जब हम बिना भुरके के निकलते हैं। तो हमको अल्लाह ताला ने बहुत कीमती बनाया है, औरत बहुत कीमती है, इसलिए उसको छुपा कर रखने का हुक्म दिया गया है। अब है वईजा हजर किस्मत उलुल कुर्बा वल यताम वल मसाकीन फरजुकुहुम मिन्हु वकुलू लहुम कौलम मारूफा। फरमाया जब मिरास की तकसीम के वक्त ऐसे रिश्तेदार आ जाए जो वारिस नहीं है और यतीम और मोहताज हैं, तो माल तकसीम करने से पहले बतौर सदका और उनका दिल रखने के लिए उन्हें कुछ माल दे देना चाहिए। यानी जिसका कोई हक नहीं है उसको भी थोड़ा बहुत देने का हमको हुक्म दिया गया है। और विरासत के बारे में एक बात जहन में रख लेना कि विरासत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिए वही विरासत रहेंगी। हम जो विरासत लिख कर जाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं। अगर हमने विरासत लिख कर गई कुरान के खिलाफ, तो हमारा किया कराया जिंदगी भर का पूरा जाया हो जाएगा। ठीक है, और हमको अल्लाह ताला ने हक दिया है 1/3 का, पूरे माल में से 1/3 का। सबसे पहले कर्ज फेड़ा जाएगा, उसके बाद 1/3 जो वसीयत है उसकी, वो वसीयत पूरी की जाएंगी, उसके बाद तकसीम होगा। तो 1/3 में हमारा हक है कि हमारा कोई दोस्त है, या हमारी कोई ऐसी बहन है, या कोई हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बहुत नादार है, बहुत गरीब है, हम उसको देना चाहते हैं। कभी हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे खानदान में सब अच्छे,
لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم مدرسے میں دے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسکول میں دے تاکہ بچے اس میں پڑھ کر آگے بڑھے. تو اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ 1/3 کا ہم وصیت کر سکتے ہیں، باقی پورے مال کی نہیں کر سکتے. حالانکہ وصیت ایسی بھی بنا کر جاتے کہیں لوگ کہ یہ اس کے پاس 2 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا اچھا اور ایک بیٹا خراب ہے، تو ایک بیٹے نے خدمت کی ایک بیٹے نے نہیں کی، تو وہ کہتے تھے، وہ ایسی وصیت کر کے جاتے کہ میرے جو نیک بیٹا ہے اس کو دے دیا جائے، اور جو میری خدمت نہیں کیا، جو خراب ہے، اس کو نہ دیا جائے. تو وہ خراب رہے اچھا رہے، تمہاری خدمت کرے یا نہ کرے، وہ تمہارے پیٹ سے جنم لیا، تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا، وارث بن گیا، اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہی حکم ہے. پھر آگے ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کرنا. بیجا خرچ مطلب فضول خرچی، اسراف ہے نا. اسراف بولتے ہیں نا جو ہمارے شادیوں میں آج کل ہوتا ہے. اسراف سب کو سمجھتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی خرچ کرنا. اسراف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر دوسری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو. اب دیکھو اس آیت میں بہت ہارڈ ورڈ آئے، میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، سب کو سمجھتا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وہ بھی سمجھتا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، الحمدللہ یہ بھی. اور قرابت دار یعنی رشتہ دار، یتیم جس کا باپ نہ ہو، اور مسکین جو کہ کماتا ہو لیکن وہ پورا نہیں کر سکتا اپنا خرچہ، وہ مسکین ہے. اور قرابت یعنی رشتے، قرابت والے ہمسائے مطلب پڑوسی، پڑوس میں رشتہ دار ہمارے پڑوس میں بھی رہتے نا، تو رشتہ دار بھی ہو اور وہ پڑوسی بھی ہو. اور اجنبی ہمسائے یعنی وہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوسی ہے، جس کو اجنبی ہمسائے. اور پہلو کے ساتھی مطلب ہم سفر کرتے ہیں، ہمارے بازو میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہ پہلو کے ساتھی. اور مسافر کے ساتھ، مسافر کس کو بولیں گے، پہلو کے ساتھی کس کو بولیں گے، جب ہم ٹرین بس میں جب جاتے ہیں نا تو ہم کیسے پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت لوگوں کو دیکھی میں کیا کرتے ہیں، بہت پھیل کے بیٹھتے، کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے. ایسا نہیں، اگر ہم بیٹھے، اگر کسی کو ضرورت ہے بیٹھنے کی، اگر کوئی بہت بوڑھا ہے ہم اٹھ جائے اس کو بٹھا لیے، بہت اونچے درجے کا اخلاق ہے. اگر نہیں تو تھوڑی بہت جگہ ہم ہمارے آپ کو سمیٹ لیں اور تھوڑی جگہ اس کو دے دیں، پھیل کر نہ بیٹھے تاکہ اس کو جگہ نہ ملے اور ہم ہی پھیل جائے. ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم مجلس میں بیٹھے رہے اور کوئی بہن ہماری آ کے ہمارے بازو میں بیٹھتی ہے تو ہم ہمارے آپ کو سمیٹ لیں اور سکڑ لیں اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. اس کو بولتے ہیں پہلے کے ساتھی، اس کا بھی حق ہے. پہلو کے ساتھی اس کا بھی حق ہے. اور مسافر کس سے کہتے ہیں، جو مہمان ہمارے گھر آتے ہیں نا، ایک وہ مسافر رہتے ہیں، ہے نا. اور کوئی جماعتیں آتی ہے یا پھر کوئی اور ہوتا ہے نا، مسافر جو ہوتے ہیں نا، جو اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اس کو مسافر کہتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہمارے یہاں مہمان ہی آتے ہیں، ابھی تو مہمان کو مسافر سمجھ لو، تو ان کا بھی حق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ان کے ساتھ بھی، اور ان کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ بنے، یعنی کہ غلام. ان کے مالک ہوتے ہیں نا، تو غلام کو دائنے ہاتھ، اس کو بولتے ہیں جن کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ بنے، یہ ہمارے غلام ہوتے. آج کل تو غلاموں کا رواج نہیں ہے کہ خرید کر ہم اس کو رکھے ہو. لیکن کوئی بچی ایسی ہوتی ہے، بہت جگہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں بہت غریب ہوتی ہے، اس کو بہت بچیاں ہوتی ہے، تو وہ ایک بچی کو اس کے گھر رکھ دیتی، کام کرو، ہے نا. اور اس کی شادی بیاہ بھی اس سے کام لیتے، اس کے بدلے میں اس کو شادی بیاہ، کھانا، کپڑا، مکان سب دیتے. تو یہ اس کا بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے. اور اگر ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے، اگر کوئی، سب کے تو بچیاں نہیں رہتی ہے نا، کام والے رہتی ہے، تو کام والے اس میں آ جاتی ہے، جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، تو اس کا بھی حق ہمارے گھر میں ہے. اس کو بھی ہم حسب ضرورت کھانا، کپڑا جو بھی ہم دے سکتے وہ دیتے رہنا چاہیے. دینے سے دیکھو، ناز نے بہت اچھی بات بولے تھے، میرے ذہن میں پیوست ہو گئی ہے کہ انسان سمجھتا ہے
کہ جمع کرنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دینے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. بہت ہی اچھی انہوں نے تشریح کیے تھے، بہت پسند آئی. میرے دماغ میں بات بڑھ گئی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جمع کر لوں گا مال تو میرے کام آئے گا اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور خوش رہوں گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. قرآن کے خلاف بات ہے کہ قرآن کی آیت سے کہ دینے سے خوش ہوتا ہے، اور خوف اور غم رنج جو بھی اس کے زندگی میں رہتے ہیں وہ دینے سے ختم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم ہمارے گھر کی جو کام والی ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس موجود ہے اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے. بہت زیادہ بھی نہیں دینا ہے کہ ہم بھکاری بن جائے، بہت کم بھی نہیں دینا ہے کہ اس کا بھی پورا نہ ہو. ہم سب کو حیثیت اپنی اپنی پتہ ہے، اس کے حساب سے وہ ان کا بھی حق ہمارے گھر پر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی غلاموں کا رواج ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا، اس لیے کام والیاں آگے اس میں. اور آگے یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہے. اکڑنا سمجھتا سب کو، اپنی ہوشیاری مارنے والا، میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہے. دین کے بارے میں بھی دیکھی نا میں نے، اگر ہم کو کسی نے حدیث بتایا، ہم اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے، پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کھوج کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں نا. نہیں، وہ کیا بولتے ہیں، یہ دین میں ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ بول دیتے یہ دین میں ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن 30 پارے ہیں لیکن حدیث بہت زیادہ ہے، کسی کو یاد نہیں ہے. قرآن حفظ ہے کر کے ہم بول سکتے ہیں، لیکن حدیث حفظ ہے کر کے نہیں بول سکتے، کیونکہ حدیث بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، ناممکن ہے اس کو یاد رکھنا. تو ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ ہے نہیں. ہاں، یہ بول سکتے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے، ہم اس کو غور فکر کر کے یا ڈھونڈ کر ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ اس کی دلیل، اس کا نمبر بتا دیجئے. جس نے بھی حدیث بیان کیا، ہم کو اگر اجنبی لگی اور اٹپٹی لگی کہ ہم نے ایسی حدیث کبھی نہیں سنے، تو یہ سمجھ لینا کہ ہمارے علم میں کمی ہے، اور اس سے نمبر مانگ لینا، بھائی کون سا نمبر میں کہاں پڑھے آپ، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو ہم کو پڑھنے سے پتا چلے گا کہ یہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ صحیح ہے کہ حسن ہے، کیا ہے نا، یہ بھی ہم کو پتا چل جائے گا. اور آخری میں شیخی مارنے والا. شیخی مارنے والا اپنی تعریف کرنے والا ہے نا. شیخی بگاڑتے ہیں، اپنی خود کی تعریف کرتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے سے اچھا اور کوئی نہیں. اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا. دیکھو دنیا میں سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا، گمان، اچھا گمان شیطان نے کیا تھا نا، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ چیز نہ دنیا کے معاملات میں ہونے چاہیے، نہ علم کے معاملات میں ہونے چاہیے، نہ عمل کے یا دینی معاملات میں ہونے چاہیے. بہت خطرناک گناہ ہے یہ، انسان کو لے ڈوبتا ہے. اور دنیا کے معاملے میں اگر ہم نے شیخی بگاڑ لیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا تو تھوڑا کم ہے، لیکن علم کے معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا اور ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، اور جتنا کیا کرا ہے وہ ضائع ہو جائے گا دنیا میں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. پھر اس آیت کا آخری حصہ دیکھیں گے. بعض علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر کرنے سے پہلے تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب بخشش نہیں ہے. اب صدقہ و خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات وَإِذَا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے. اب رشتہ داروں کو حق دے دیے گئے ہیں نا، تو اس کے حساب سے جو قرآن میں جو وصیت کرنا ہے، جو بھی جس کا حصہ جو نکلتا ہے وہ اس کو دے دینا ہے. لیکن ابھی جو میں نے نام لی تھی، یتیم، مسکین، نہیں ایک منٹ، ماں باپ اور رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی رشتہ دار اور بنا رشتہ داری پڑوس جو ہے، ان لوگ کے بھی ہمارے مال میں جو ہے حق نکلتا ہے. اور پہلو کے ساتھی کا بھی میں نے وضاحت کی، اور مسافرین سب کا ہمارے پاس حق نکلتا ہے، ان کو بھی ہم کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ ابھی منسوخ نہیں ہوئی، آیت ابھی موجود ہے، یہ ہم کو دینے کا حکم دیا جاتا ہے. حدیث میں بھی اس کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی اس کا حکم ہم کو ملتا ہے. اور تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نا کوئی اپنا دعویٰ کرتا ہے نا، کوئی آ کر کے بھئی آپ کے اس میں ہمارا بھی نکل رہا ہے، ہم بھی اس کی بہن ہے، ہم بھی یہ ہے، ہم بھی وہ ہے، تو اس کو جھڑکی مار کر ہکال دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا کرنے کا حکم ہمارے دین میں بالکل نہیں دیا ہے. ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو جھڑکی مارے یا دھکا دے کے نکال دے، بلکہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرے اور اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دے. اس کو جھڑکے مار کر، اس کو برا بھلا کہہ کر، اس کو بے عزت کر کے نہ نکالا جائے. تو یہ حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے صلح رحمی کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جتنی بہنیں آج آئی ہیں اور جتنی بہنیں میری گروپ میں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز تمناؤں کو پورا کرے اور ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر کرے اور زندگی پر اللہ پاک ایمان پر دے۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری جتنی بھی بہنیں یہاں پہ رمضان کے متعلق جو محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو آسانی دے کہ وہ اچھے سے اچھا محنت کر کے اور اپنا جو درس اچھے سے دے سکے، اور تاکہ لوگوں کو رمضان کیسے گزارے وہ سب سمجھ میں آئے اور سب کے لیے آسانی بھی کر دے اللہ، اور سب کے عملوں کو اور سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔